قابل رشک لوگ، انسان کی فطرت ہے جب وہ کسی دوسرے شخص کے پاس رب تعالیٰ کی نعمت دیکھے تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش ایسی نعمت میرے پاس بھی ہو۔ اس جذبہ و کیفیت کو عربی میں غبطہ اور اردو میں رشک کہا جاتا ہے۔ رشک کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا۔ اگر وہ نعمت اور صاحب نعمت واقعی قابل رشک ہوں تو یہ کیفیت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ نعمت یا نعمت والا دینی اعتبار سے قابل رشک نہیں تو یہ جذبہ برا ہے اور بعض اوقات کئی خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ قابل رشک ہے کون؟ اس سوال کا جواب مختلف افراد کے ذہنوں میں مختلف ہوگا، کیونکہ رشک اس نعمت پر ہوتا ہے جس کی قدر ہو۔ جب نعمتوں کی قدر کے حوالے سے سوچ مختلف ہے تو قابل رشک ہونے کا معیار بھی مختلف ہوگا۔ اگر ہم مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے رہنمائی حاصل کریں تو صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی کا مفہوم ہے قابل رشک افراد فقط دو ہی ہیں۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، وہ شخص جسے اللہ کریم نے مال حلال عطا فرمایا اور اسے راہ حق میں بے دریغ خرچ کرنے کی توفیق سے نوازا۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی علم دین سے نوازا، چنانچہ وہ اس کے مطابق عمل اور فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان دو خوبیوں کے حامل افراد قابل رشک کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں خوبیاں انبیاء کرام و رسول اعظام کے اوصاف سے ہیں۔ انہیں مال و دولت عطا ہو تو وہ اسے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ حق کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ نیز علم دین کا فروغ اور عدل و انصاف کا قیام ان کا اولین مقصد ہوتا ہے، لہٰذا علم پر عمل کرتے ہوئے اسے فروغ دینے والا اور راہ حق میں مال حلال خرچ کرنے والا دونوں ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے یہ دونوں قابل رشک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کو ان دو افراد میں منحصر فرمایا، یعنی فقط یہی دو افراد اس قابل ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی کہ ہم بھی ان جیسا بننے کی بھرپور کوشش کریں۔